نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سرتاج دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ایک مرتبہ نماز خوف پڑھائی، چنانچہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے 2 صفیں باندھ لی اور دشمن ہمارے اور قبلے کے درمیان تھا۔ آپ نے تکبیر کہی، ہم سب نے بھی یعنی دونوں صفوں نے تکبیر کہی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکوع سے سر اٹھایا تو ہم سب نے یعنی دونوں صفوں نے بھی اپنے سر رکوع سے اٹھا دیے، پھر سجدہ کرنے کے لیے اس صف کے ساتھ جھکے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیادہ قریب تھی، یعنی پہلی صف، اور دوسری صف دشمن کے مقابلے ہی میں کھڑی رہی۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدہ کر چکے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وہ صف کھڑی ہو گئی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب تھی، یعنی پہلی صف، تو پچھلی صف والے سجدے میں چلے گئے، پھر یہ کھڑے ہو گئے۔ اس کے بعد اگلی صف پیچھے ہٹ آئی اور پچھلی صف آگے بڑھ گئی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیام میں قرأت کی اور رکوع کیا تو ہم سب نے بھی رکوع کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکوع سے سر اٹھایا تو ہم سب نے بھی رکوع سے سر اٹھایا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں گئے اور صف جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب تھی اور پہلی رکعت میں پیچھے تھی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سجدے میں چلی گئی، اور پچھلی صف جو پہلی رکعت میں آگے تھی دشمن کے مقابلے میں کھڑی رہی۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب کی صف کے سب لوگ سجدے سے فارغ ہو گئے تو پچھلی صف والے سجدے میں چلے گئے۔ پھر اس کے بعد آپ نے اور ہم سب نے یعنی دونوں صفوں نے التحیات پڑھ کر سلام پھیر دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاد کے لیے زجنان اور عسفان کے درمیان اترے تو مشرک آپس میں کہنے لگے کہ مسلمانوں کی ایک نماز ایسی بھی ہے جو ان کے نزدیک ان کے باپ اور بیٹے سے بھی زیادہ محبوب ہے، اور وہ نماز عصر ہے۔ چنانچہ تم اپنی جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، اور جب مسلمان اس نماز میں مصروف ہوں تو ان پر اچانک حملہ کر دو۔ اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ اکرام کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیں، ایک حصے کو تو نماز پڑھائے اور دوسرا حصہ ان کے پیچھے دشمن کے خطرناک ارادوں کا جواب دینے کے لیے کھڑا رہے۔ اسی طرح دوسرے حصے کو نماز پڑھائے تو پہلا حصہ دشمن کے مد مقابل رہے، اور تمام نمازیوں کو چاہیے کہ اپنے دفاع کا سامان یعنی ہتھیار وغیرہ اپنے پاس رکھیں۔ اس طرح لوگوں کی تو امام کے ساتھ ایک ایک رکعت ہو جائے گی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 رکعتیں ہو جائیں گی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔